السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ نے امتحان کی تیاری کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کس طرح کروائیں اگر امتحان میں تقریباً کی 7 8 دن 10 دن بقایا ہے، 10 دنوں میں 8 دنوں میں کیسے ہم تیاری کروا سکتے ہیں بہترین۔ الحمدللہ مجھ سے آپ ماشاء اللہ بہتر ہی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ ریگولر کلاس پڑھا رہے ہیں، میں آج کل کلاس تو نہیں پڑھا رہا لیکن شعبے کے ساتھ اٹیچ ہوں، تو جتنا اساتذہ سے سیکھا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ تو محترم، سب سے پہلے ماشاءاللہ ہم نے آپ جیسے ساتھیوں سے سیکھا ہے، کوئی بھی کام ہے ہماری نیت ہے اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہ امتحان کی تیاری، سارا دن پڑھنا پڑھانا، اگر نیت میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کی ہم اصلاح کریں، اس کے بعد محنت ہے، ٹھیک ہے، دعا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ انشاءاللہ یہ سارے کام اگر ہو جائیں تو اللہ بہتر کرے گا۔ جب بھی آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے تو کوشش کریں ان دنوں میں دعا کثرت کے ساتھ کریں، بچوں کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ دعا کثرت کے ساتھ کریں، ہر نماز کے ٹائم دعا کریں، ٹھیک ہے، اور تہجد کی باقاعدگی کروائیں، اشراق کی باقاعدگی کروائیں، کیونکہ یہ کامیابی اور ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ زبان پہ چلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل میں دماغ میں ڈال دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے پہلے عبادت کی طرف زیادہ بچوں کو لے کر آئیں اور خود بھی اس کام میں آئیں۔ اور دوسری جو بات ہے مطلب امتحان کے حوالے سے نا، خود آپ سب بچوں سے ڈبل محنت کریں گے، زیادہ محنت کریں گے، ٹھیک ہے، اور بچے بھی محنت کریں گے۔ اور کوئی بھی کام ہے نا آپ نے کروانا ہے بچوں سے، یہ بچے ہیں اگر استاد ان کی ذہن سازی کر دے نا تو یہ والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے استاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بچے نوجوان ایسے ساتھی ہوتے ہیں، گرم خون ہوتا ہے، ہم نے دیکھا لوگ ایک ایک تقریر پر ان کو جان دینے کے لیے تیار کر لیتے ہیں، تو یہ بڑا ایک اہم کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پوری کلاس کو تیار کریں امتحان کی تیاری کے حوالے سے، جس طرح آپ کو تڑپ ہے نا، ایک ایک بچے کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی کلاس کو آگے لے کر آنا ہے۔ اچھا، یہ اب تڑپ پیدا کیسے ہوگی؟ یہ تڑپ محترم پیدا ہوگی بچوں کی ذہن سازی کی جائے گی۔ ہوتا ہی ہے کہ استاد محنت کرتے رہتے ہیں لیکن جب بچے ذہنی طور پر اس طرح تیار نہیں نہ ہوتے، پوری ٹیم جب تک محنت نہیں نہ کرتی اس وقت تک رزلٹ نہیں آتا۔ اب پوری ٹیم کیسے محنت کرے گی؟ اگر تو آپ کے ساتھ بچے سارے مخلص ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرتے نہیں ہیں، تو پھر تو کوئی پہلے ایک معاملہ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نا بچوں کو ذہن سازی، تربیت یہ زیادہ کریں۔ تربیت میں کیا کرنا ہے؟ ایک ہے آپ دن میں نا ایک کلاس، ساری کلاس کو بٹھا کے 5 7 منٹ نصیحت کریں۔ نصیحت کیا کرنی ہے؟ بیٹا امتحان آ گیا ہے، میں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ آگے نکل جائیں، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے، اس لیے میں دن رات آپ پر محنت کرتا ہوں۔ تو آج بیٹا ہماری کلاسوں کا مقابلہ ہونے والا ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اپنی کلاس کو آگے لے کر آنا ہے۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو استاد کی عزت کے لیے لڑ جاتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں اور فرنٹ پہ آ کے محنت کرتے ہیں، آگے نکلتے ہیں۔ دیکھیں، استاد کی خدمت یہ نہیں جوتا اٹھا لینا یہ کرنا، استاد کی خدمت یہ ہے کہ جو استاد کی عزت کا دفاع کرنا، استاد کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو مجھے ہمیں سے اچھا بچہ وہ لگے گا جو ان دنوں میں بھرپور محنت کرے گا، دن رات ایک کر دے گا، ٹھیک ہے، بچوں کی ذہن سازی کرے۔ اس کے بعد آپ نے انفرادی جو ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہے جو بچوں کو انفرادی تربیت کی جاتی ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے نا، اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ فارغ ہوں ایک بچے کو بلائیں، اس کے بیٹا دیکھیں آپ ماشاءاللہ میرے سب سے اچھے شاگرد ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھا آپ کے لیے کیا کیا کرتا ہوں، کتنی محنت کرتا ہوں۔ اگر آپ بیٹا محنت کریں گے نا، یہ پوری کلاس محنت کرے گی۔ اگر آپ میرا خیال کریں گے، میری عزت کا خیال کریں گے تو پوری کلاس چل پڑے گی۔ بیٹا آپ نے سب سے زیادہ محنت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انفرادی بچوں کو بلا کے سمجھانا ہے، ان کو کہنا ہے، ٹھیک ہے، پوری کلاس ایسے کھڑی ہو جائے، آپ اتنی تربیت ذہن سازی کریں کہ وہ انشاءاللہ کہے جی نہ ہم نے جی نیند بھی قربان کر دینی ہے، کھیل بھی قربان کر دینا ہے، ہر چیز قربان کر دینی ہے۔ لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے ان دنوں میں نیند بھی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ جو صحت کے لیے ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ کروانی ہے، گیم بھی ضروری ہے، کچھ نہ کچھ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔
بچوں کے ساتھ اس طرح کا ماحول کلاس کا بنائیں. اس کے بعد تیاری کیسے کرنی ہے محترم؟ میں نے دیکھا ہے امتحان میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے پہلے منزل پختہ ہو، دوسرا لہجہ ہو، تیسرا میں نے دیکھا ہے کہ سپیڈ ایستا ہو. سپیڈ ایستا وہ سمجھتے ہیں اس کو اعتماد ہے. آپ کے بچے کو منزل یاد ہوگی، وہ وہاں جا کے سپیڈ کے ساتھ پڑھے گا نا، تیز تیز پڑھے گا، تو وہ اگلا سمندر سمجھتا ہے بھی یہ تکا لگا رہا ہے، رٹا لگایا ہوا ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے اس کو کہ میں مجھے یاد ہے کہ نہیں. تو آپ نے تین کام کرنے ہیں. ایک تو بچوں کو منزل یاد کروانی، دوسرا لہجہ بنانا ہے ساتھ ساتھ، تیسرا سپیڈ ایستا کروانی. سپیڈ ایستا کے ساتھ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تو لہجہ بچے کا بنے گا. سپیڈ اس طرح کوشش کریں کروائیں جس طرح نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا تراویح میں تو کم از کم جیسے اچھے اداروں میں بڑا ایسا طرح نماز تراویح جیسے امام کعبہ شرائم پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی آپ نہ وہ کوشش کریں، ٹھیک ہے. تو اس کی پوری پابندی کروائیں، ٹھیک ہے. اور باقی یہ کریں کہ تین چار بچے جو آپ کے خاص ہیں نا، ان کو کہ کلاس کا ماحول بنائیں. یہ پہلی صف کی پابندی کریں، یہ تہجد کی پابندی کریں، یہ محنت سب سے زیادہ کریں، چھٹی کے ٹائم بھی پڑھ رہے ہوں، ٹھیک ہے. پورا تین چار جب پڑھیں گے نا تو ایسا ایسا دیکھو پوری کلاس کا وہ ماحول بن جاتا ہے. تو یہ کرے گا. دوسرا محترم محنت زیادہ کرنی پڑے گی انشاءاللہ. تو محنت زیادہ اس طرح کرنی ہے، آپ نے دن رات محنت کرنی ہے. آپ پہلے کلاس میں سے نا چار بچوں کو لے لیں، ٹھیک ہے. چار بچوں کو آپ نے آج پہلے بتا دینا ہے بیٹا پہلے میں نے آپ چار بچوں کی منظر کلیئر کرانی ہے، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، اس کے بعد آپ چاروں کی باری آئے گی. تو اس طرح ترتیب بچوں کو پہلے پتہ ہو. اور جو سپارے بچے یاد کر رہے ہیں نا، مثلا کہ آج انہوں نے دو پارے منزل سنائی ہے، کل اگلے دو پارے سنائی، یہ بھی ساتھ دو پارے سنائے. آگے خواہ ایک ڈیڑھ کر لیں، لیکن جو نکال رہے ہیں نا اب محنت کر کے، ان سب سپاروں کو ڈیلی سنانا ہے. بچوں کو تھوڑا سا ریلیف دیں، بیٹا جہاں غلطی آ جائے نا کوئی مسئلہ نہیں، جتنی بھی غلطیاں آ جائیں تو آپ نے وہ پریشان نہیں ہونا. اچھا ڈیلی سنانے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچے مشکل ہوتا ہے ان کے اوپر کہ اتنے پارے سنانا، کیونکہ سننا بھی ہوتا ہے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ٹائم جب زیادہ ہوگا تو پہلے سے زیادہ پارے ہو جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے. دوسرا میں تو یہ کرتا تھا امتحان والے دنوں میں کہ جو بچے آپس میں ایک ایک دو سپارے سنا لیتے تھے، اس کے بعد جتنے سپارے پیچھے سنائے تھے وہ سارے میرے پاس بیٹھ کے نا وہ خود ہی قرآن میری طرف کر کے پڑھنا شروع کر دیتے. جہاں غلطی آتی کچی پینسل کا نشان لگاتے، اس کو اچھی طرح یاد کرتے. اس کے بعد میں جائزہ لے لیتا تھا. جائزے میں میرے پاس غلطی آ گئی، اوپر نشان لگا تو میں کہتا تھا بیٹا آپ نے گڑبڑ کی ہے. تو اس طرح بھی یہ دونوں طریقے بھی ٹھیک ہیں. آپ نے چار بچے بٹھا لیے ہیں اور چار باقی بچے کو ترتیب جوٹیاں لگا رہے ہیں. چار بچے آپ کو سے پہلے ایک بچہ آ کے دو بچے پہلے آپ کو سنائیں گے ایک ایک پارا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے دو پارے، اس دو بچے دو پارے سنائے ایک ایک پارا سنائیں گے. اس کے بعد اگلا تو آپ 6 بچے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں کہ 3 جوٹیاں ہوگی، 2 بچوں کا آپ ایک ٹائم میں سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے ایک بچے کا 2 بچوں کا آپ ایک پارا سن رہے ہیں نا، اگلے بچوں کو پتہ چل جائے بھی اب ہماری باری آنے والی ہے تو ہم اس کی تیاری کر لیں. تو اس کی اگلے بچوں کو پتہ چل جائے گا ہماری باری بھی آنے والی ہے، ٹھیک ہے. اور تو اس طرح کر کے نا آپ 6 بچوں کو کلیئر کریں. جو کلیئر ہو گئے ہیں ان پر پھر کڑی نظر رکھیں، کڑی نگرانی کریں، ساتھ ذہن سازی کرتے رہیں. سپیڈ ایستا لہجہ تلفظ اس طرح پوری کلاس کی سب بچوں کے امتحان سے پہلے مکمل منزل سنیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، جب منزل اس طرح کی ہو جائے آخری جو 2-3 دن ہے نا، ان 2-3 دنوں میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے سننے سنانے والا کام چھوڑ دیں اور صرف جتنی منزل ہے نا یاد ہوگی ایک دفعہ تو وہ ساری منزل پڑھنا شروع کریں. صبح فجر کے بعد شروع کر دیا کریں آپ کے پاس بیٹھ کے پوری کلاس. کبھی اب اس بچے کو بلا لیا قریب سن لیا، کبھی اس کو قریب بلا کے سن لیا، جو کہتے ہیں میں نے سپارہ مکمل کر لیا ہے ان کا جائزہ لیتے رہے. کہ آخری 3 دن بچے ساری منزل ہر روزانہ لازمی سنایا کریں. اس طرح ان کو محنت کر گئے. دوسرا کام جو ہے وہ بچوں کا دیکھیے جو خوف ہوتا ہے، خوف کہ وہ بچے ڈر جاتے ہیں جب امتحان کا جو کمرہ ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کے سینئر استاد ہیں یہاں پہ یا کوئی اور نگران ہے تو ان کو آپ نا کوشش کریں امتحان سے پہلے کم از کم 3 امتحان ہونے چاہیے. اور وہ بھی امتحان اس طرح دلوائیں پورا کمرے کے اندر ان کی بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، پورا روب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں کمرے کے اندر نا. تو اس طرح کا ماحول بنانا ہے تو تاکہ بچے بار بار امتحان دینے کے بعد ان کا وہ جھاکا ہے جو جھجک ہے، ٹھیک ہے، جو خوف ہے وہ انشاءاللہ اس سے وہ ختم ہو جائے گا. تو انشاءاللہ جی یہ آپ کام بسم اللہ کریں. تو اس میں سپیڈ ایستا ہوگی، ٹھیک ہے،
اور منزل یاد ہوگی اور اس طرح لہجہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ممتحن کے ذہن پر بڑی اثر کرتی ہیں. جب بچہ بالکل ایسا پڑھ رہا ہوتا ہے اور کمال کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے غنی مد وغیرہ جتنا بھی ہو سکے تو یہ محترم کروائیں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا. امید ہے کلاس آگے آئے گی.